تو اب یہ مشرکین مکہ پوچھتے تھے ان کو کہ قیامت کب آئے گی بتاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے ان سے صاف کہہ دیجئے کہ یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے, یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک اکیلا جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. وہی ما کان وما یکون, تو یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. یہ غیب کے تعلق سے یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے. دیکھیے یاد رکھ لیجیے, ایک نمبر 188 سورۃ الاعراف میں یہ وضاحت بتائی گئی ہے کہ میں اگرچہ غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا. میں اگرچہ غیب کا مجھے علم ہوتا نا تو میں بہت ساری بھلائیاں کر لیتا, اور جو ہے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی, اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اچھا بھلائیاں کر لیتا مجھے معلوم ہوتا, اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی. یہاں پر یہ ہے کہ توحید کی نکات کھول کھول کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کروائے جا رہے ہیں تاکہ امت یہود و نصارہ کی طرح گمراہ نہ ہو جائے. مگر افسوس ہے کہ امت اس میدان میں ان سے پیچھے نہ رہی جنہوں نے کسی کو داتا, کسی کو گنج بخش اور کسی کو غوث الثقلین کا خطاب دیا ہوا ہے. نبیوں کے علاوہ پیروں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھ لیا کہ عالم الغیب ہیں. چنانچہ آپ کو حکم بھی یہ ہوا ہے کہ نہ صرف یہ اعلان فرما دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں اور اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, بلکہ ساتھ ہی اس کی دلیل بھی دے دیں. اگر علم غیب ہوتا تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پہ تہمت جو لگی تھی, تہمت کے سلسلے میں ماں بھر پریشان نہ رہتے, نہ ہی یہودیوں کا زہر ملا ہوا کھانا کھاتے. دلا کے موقع پر یہ تمام باتوں کا شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت ڈال کے اے اللہ تو گواہ رہنا. لوگوں تک جب بات پہنچائی, لوگوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جتنا مجھ کو دین دے کر بھیجا میں نے تم تک پہنچایا, تو سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا بالکل اللہ کے رسول پہنچایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیری بات کو پہنچا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ناظرین, امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ مختصر تشریح کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ آپ لوگ کافی ساتھ دے رہے ہیں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں. ہم نے سابق میں جو درس قرآن کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ ہمارے چینل یوسف طاہر ویوز پر آپ کو ملیں گے, اور ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کوئی اشکال ہے, کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھیں, اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. مشرکین مکہ, مشرک لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قیامت کب قائم ہوگی, کب آئیں گی قیامت. آپ ان سے کہیے یہ تو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے, وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا, اور یہ آسمانوں اور زمین پر بڑا بھاری ہوگا جو یکدم تم پر آن پڑے گا. لوگ آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں. ان سے کہیے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. دیکھیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے ڈراتے تھے نا, قیامت آئے گی, قیامت میں دوبارہ. تو اب یہ مشرکین مکہ پوچھتے تھے ان کو کہ قیامت کب آئے گی بتاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے ان سے صاف کہہ دیجئے کہ یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے, یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک اکیلا جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. وہی اسے اس وقت پر ظاہر کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس وقت ظاہر کرے گا جس وقت اس کو ظاہر کرنا ہے. اور یہ بہت بھاری دن ہوگا زمین و آسمان پر, آسمان و زمین پر بڑا بھاری دن ہوگا, اور وہ اچانک آئے گی, یکدم آئے گی. آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں, اور یہ لوگ ایسے پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ریٹن جو ہے جواب دے رہا ہے. آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ آپ ہر وقت جو ہے آپ کی نگاہیں خالی قیامت پہ گڑی ہوئی ہے. ایسے پوچھتے ہیں آپ کو. یہ جب آپ ڈراتے ہیں نا, ان کو ایسا لگتا کہ یہ لوگ جو ہے آپ کو سمجھتے کہ یہ قیامت کے واسطے جو ہے نا, اب قیامت اس کو پتہ ہے, آپ اس کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے, ایسا پوچھتے آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے, نہ ہی اسے لپیٹ سکیں گے. ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھو کر لوٹ رہا ہوگا مگر اسے پی نہ سکے گا, اور ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر وہ اس میں سے اپنے جانور کو پانی نہ پلا سکے گا, اور ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف اٹھائے ہوگا مگر وہ اسے کھا نہیں سکے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بیان کر رہے ہیں.
کب ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب یہاں پر یہ صاف طور پر ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ صفات ڈالتے ہیں نا، یہ مختار کل ہیں، ان کو ہر چیز کا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں قیامت کب ہوگی، اور یہ یعنی کہ جتنا مطلب اللہ کے ساتھ اس طرح وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں باطل فرقے والے لوگ کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ کہ اس کا علم ہی اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے قیامت کب آئے گی۔ ہاں نشانیاں البتہ اللہ کے رسول سے بتائی گئی ہیں کہ انہوں نے یوں ہی کہا کہ یہی بتایا اللہ کے رسول کہ قیامت اچانک آئے گی۔ ہاں دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا، یعنی کہ دو لوگ کپڑا خرید اور فروخت کرتے ہیں، دکان والا کپڑا خرید بیچتا ہے اور یہ گراہک خریدتا ہے، اب یہ کپڑا دونوں کے درمیان ہوگا، وہ اس کی بئی بھی نہیں کر سکیں گے۔ کتنی دیر لگتی کپڑے کی خرید و فروخت کے لیے، مثال ہے یہ، ہاں وہ اس سے خرید و فروخت بھی نہیں ہوگا اور وہ نہ اس کو لپیٹ سکے گا اپنے جسم پر وہ کپڑا، اتنی جلدی جو ہے وہ قیامت ہے نہ ہی لپیٹ سکیں گے۔ اور ایک آدمی اپنی جو ہے اونٹنی کا دودھ دوہ رہا ہوگا، جب دودھ دوگا تو وہ جتنا دودھ دویا ہے نا پینے کے لیے وہ پی بھی نہیں سکے گا، اتنی اچانک قیامت آئے گی۔ ہاں ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا، پانی پی لیں گے بول کے حوض وغیرہ صاف کر رہا، پانی ڈال کے جانوروں کو پانی پلیں گا بول کے، تو وہ جانوروں کو پانی بھی نہیں پلا سکیں گا آدمی، اس سے پہلے قیامت آئے گی۔ اور یہاں تک کہ ایک آدمی اپنا نیوالا منہ کی طرف اٹھائے ہوگا مگر وہ اسے کھا نہیں سکے گا۔ اب منہ سے نیوالا منہ میں ڈالنے کے لیے، نیوالا کب بنتا؟ جب ہاتھ میں لے کے جب منہ کی طرف لے جاتے نا تو اس کو نیوالا بولتے، تو جب منہ میں نہیں ڈال سکے گا، کھا نہیں سکے گا، چاپ کے نگل بھی نہیں سکیں گا انہیں، جب اس سے پہلے قیامت آئے گی، اتنی اچانک آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں یہ بیان کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک آیت دے رہا ہے کہ ان گمراہوں کو، ان بدعتیوں کو، ان جو ہے جبے و دستار کی ٹامک ٹونیاں مارنے والوں کو یہ آیت پیش ہے۔ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے خود اپنے نفع یا نقصان کا اختیار نہیں، مگر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ایک ڈرانے اور بشارت دینے والا ہوں ان کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننے والے، علم غیب کا جاننے والے یہ کہتے ہیں نا، تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خود کہلوا رہا ہے، قل لا املک لنفسی، کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ مجھے خود اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے نفع نقصان کا، ہاں مگر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ہاں وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اگر میں غیب جانتا، اور اب یہاں پر غیب کے الفاظ کے ساتھ ان بدعتیوں کو وضاحت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، ہاں تو غیب اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا تھا اتنا بتاتا تھا، یہ تو ایمان اہل سنت کا ہمارا ہے۔ مگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ما یکون، ہاں کیا ہے وہ، بہرحال ایسا ما یکون، میرے منہ پہ وہ بات نہیں آ رہی ہے، تو ایسا ہے سمجھیے، اب وہ ما یکون کا علم، ما کانا ما یکون، ما کانا و ما یکون، یہ ہے الفاظ، تو ما کانا و ما یکون کا جو علم ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، یہ مانتے ہیں ما کانا و ما یکون، تو یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ یہ غیب کے تعلق سے یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے، دیکھیے یاد رکھ لیجیے، ایک نمبر 188 سورۃ الاعراف میں یہ وضاحت بتائی گئی ہے کہ میں اگرچہ غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا، میں اگرچہ غیب کا مجھے علم ہوتا نا تو میں بہت ساری بھلائیاں کر لیتا، ہاں اور جو ہے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اچھی بھلائیاں کر لیتا مجھے معلوم ہوتا، اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی۔ یہاں پر یہ ہے کہ توحید کی نکات کھول کھول کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کروائے جا رہے ہیں تاکہ امت یہود و نصارہ کی طرح گمراہ نہ ہو جائے، مگر افسوس ہے کہ امت اس میدان میں ان سے پیچھے نہ رہی جنہوں نے کسی کو داتا، کسی کو گنج بخش اور کسی کو غوث الثقلین کا خطاب دیا ہوا ہے۔ نبیوں کے علاوہ پیروں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھ لیا کہ عالم الغیب ہیں، چنانچہ آپ کو حکم بھی یہ ہوا ہے کہ نہ صرف یہ اعلان فرما دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں اور اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، بلکہ ساتھ ہی اس کی دلیل بھی دے دیں۔ اگر علم غیب ہوتا تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پہ تہمت جو لگی تھی، تہمت کے سلسلے میں ماہ بھر پریشان نہ رہتے، نہ ہی یہودیوں کا زہر ملا ہوا کھانا کھاتے۔ دیکھیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ غیب کا علم ہوتا تو حضرت عائشہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی وہ تہمت کا علم اللہ کے رسول کو ہوتا. عائشہ تو بری ہے, کچھ دنوں کے بعد سورۃ النور کی آیت نازل ہونے والی ہے, لہذا آپ پریشان نہیں رہتے. مگر یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے ہیں جب یہ پروپیگنڈا منافقوں نے حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ, تو وہ الزام پر اللہ کے رسول اتنے پریشان تھے, 1 ماہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پریشان تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے گھر بھیج دیا تھا, اپنے باپ کے گھر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی اللہ کے رسول جاتے تو یہ منافقین پروپیگنڈا کرتے تھے, منافقین حضرت عائشہ کی تہمت کے ساتھ پروپیگنڈا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے تھے, تو ان پر یہ جو تہمت لگی تو سب سے زیادہ پریشان ہوئے. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخر میں یہ قدم بھی اٹھانے لگے کہ عائشہ تم بتا دو. یہ روایتوں میں میں حوالہ انشاءاللہ لگاؤں گا کہ عائشہ اگرچہ غلطی ہوئی تو اللہ سے توبہ کر لو. یہاں تک اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پھر اس کے بعد حضرت اسامہ ابن زید سے مشورہ کیا کہ بتاؤ اسامہ تم کیا کہتے ہو حضرت عائشہ کے بارے میں. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو بالکل پاک صاف عورت ہے, اور ان کے نزدیک ہم نے صرف بھلائی ہی دیکھی ہے, برائی کوئی نہیں دیکھی. یہ حضرت اسامہ کا جو ہے قول تھا, یہ مشورہ تھا. اب بالکل آخری ٹائم پر اپنے گھر والوں سے مشورہ لے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی تو سب سے آخر میں اپنے گھر والوں سے بالکل قریبی لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرے. ہاں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے لیے کیا عورتوں کی کمی ہے, فارغ کر دیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے رائے تھی کہ فارغ کر دیں, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عورتیں رکھی ہیں, ہاں فارغ کر دیں. اس طرح کا مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا. پھر یہاں یہ بھی کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بریرہ ہے, بریرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو لونڈی ہے ان سے دریافت کر لیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو جا کر پوچھا بریرہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. اب یہ گھر کے لوگ ہیں نا, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ, زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے, تو یہ گھر کے فیملی کے سرکار ممبر تھے نا حضرت اسامہ. حضرت علی آپ کے داماد بالکل قریبی, آپ کے گھر میں پرورش پائی تھی حضرت علی نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تھی یہ. اور وہ لونڈی جو بریرہ تھی ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا بتاؤ بریرہ کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بریرہ نے کہا اے اللہ کے رسول حضرت عائشہ تو بچی ہے, آٹا گوندتی ہے, آٹا گوند کے سو جاتی ہے, گوندتے گوندتے سو جاتی ہے, روٹی ڈالنے سے پہلے بکری آتی ہے آٹا کھا لے کے چلے جاتی. اتنی جو ہے کم سن بچی ہے وہ کیسا کچھ بھی جو ہے کر سکتی ہے, میں نے تو اس کے پاس صرف بھلائی پائی ہے. تو اس واقعے کے اندر اور ایک واقعہ جو آتا ہے, تو یہ جب بات چیت چل رہی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشورہ دیا تھا کہ آپ فارغ کریں, تو یہ بعد میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سالڈ مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ اے اللہ کے رسول آپ سے حضرت عائشہ کا نکاح کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عائشہ کی جو جھلک خواب میں بتائی گئی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے آپ کا نکاح اس سے کراتا ہے, تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو یعنی کہ بتانے کا مفہوم یہ ہے ان ساری روایتوں کو ساتھ ملا کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو اتنا مشورہ کرتے, اتنا معلوم کرتے کچھ بھی ایک قدم اٹھانے سے پہلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ مجھے غیب معلوم ہوتا تو برائی مجھ کو نہیں پہنچتی. پھر بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے بارے میں سورۃ النور کی آیتیں نازل ہوئیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جا کر بشارت دے دی کہ اے عائشہ تو پاک ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے نازل کیا ہوا یہ آیتیں سورۃ النور میں پڑھ سکتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا, جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ تمام باتوں کا شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت ڈال کے اے اللہ تو گواہ رہنا, لوگوں تک جب بات پہنچائی, لوگوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جتنا مجھ کو دین دے کر بھیجا میں نے تم تک پہنچایا, تو سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا بالکل اللہ کے رسول پہنچایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیری بات کو پہنچا دیا. تو ان ظالموں کو, ان جابروں کو, ان گستاخوں کو
یہ علم نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے. بس یہ عقیدے ایسے بنا لیے ہیں کہ یہ انبیاء یہ جو ہے مرے ہوئے مردے اولیاءوں کو ان کو غیب جاننے والا سمجھتے ہیں. یار یہ قرآن کی آیتیں ان کے مولوی کیوں پڑھ کر نہیں سناتے؟ کیوں ان کو سمجھایا نہیں جاتا؟ آج کل موبائل فون کے اندر قرآن مجید ہے، ترجمہ ہے، گھروں میں قرآن مجید لاؤ پڑھو. عورتوں سے بھی گزارش ہے آپ بھی پڑھو عقائد کی درستگی کے لیے. مریں گے ایک دن، جب مریں گے تو کوئی تمہاری خبر میں نہیں آئے گا، کوئی بابا بھی نہیں آئے گا، کوئی ٹھابا بھی نہیں آئے گا. نہ ماں آئیں گی، نہ باپ آئیں گا، نہ جورو آئیں گی، نہ مرد آئیں گا، نہ بیٹے آئیں گے، نہ بیٹیاں آئیں گی، کوئی نہیں آئیں گا، اکیلے جائیں گے. تو تمہاری خبر کا جواب، تمہارے حشر کا جواب تم خود دینا پڑے گا. یہ قرآن مجید کو پڑھ کر کے سمجھو اور اس پر عمل کرو. آگے اللہ فرماتا ہے